آخر ایک دن آپ نے بھی مرنا ہے. چلو تو میں نے کب کہا کہ میں نے نہیں مرنا؟ لیکن ٹیلی ویژن نے تو چلتے رہنا ہے. جی. یہ خط حیدرآباد سے آیا ہے. لکھنے والے ہیں حسن عسکری. لکھتے ہیں محترم طارق عزیز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو کتنے بہت سے خط لکھے لیکن آپ نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پروگرام کرتے ہوئے تقریباً 32 برس ہو گئے ہیں لیکن آپ نے ٹیلی ویژن پر اپنا کوئی وارث نہیں بنایا. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں. ہاں یہ تو اچھی بات نہیں ہے. وارث کوئی نہیں چھوڑا. اب کوئی پوچھنے آئے تو میں اسے کچھ بتاؤں. یہاں تو یار اب تو آتے ہیں ایک اپیرنس دیتے ہیں ٹیلی ویژن پر, دوسرے دن کالر کھڑا کر کے یوں پھرتے ہیں شہر میں جیسے کوئی سودائی پھر رہا ہو, کہ جیسے ان جیسا ہیرو ہی کوئی نہیں ہے. ایک ڈرامے میں کام کر کے ہمیں تو اتنے ماہ و سال ہو گئے تب بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کام ہمیں آتا ہے یا نہیں آتا. یہ بات ہے. جی. پھر یہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں, آخر ایک دن آپ نے بھی مرنا ہے. چلو تو میں نے کب کہا کہ میں نے نہیں مرنا؟ لیکن ٹیلی ویژن نے تو چلتے رہنا ہے. جی. یہ جو تجویز حسن عسکری نے بھیجی ہے اس سے میں 100% متفق ہوں, اور یہ واقعی خوبصورت بات ہے کہ نئے لوگوں کو چونکہ ایک دم تو آپ انہیں سامنے نہیں کر سکتے, وہ گھبرا جائیں گے, اس طرح سے وہ مانوس ہو جائیں گے, پھر ایک ایک سوال ان سے کروانا شروع کر دیں اور ایک دن آ جائے کہ وہ خود سٹیج کو سنبھال لیں اور ہم لوگ اپنے وہ جو آپ نے کہا کہ آخر آپ نے بھی مرنا ہے, مرنا تو ہے, مرنا تو سبھی نے ہے. میں نے یہ تو نہیں کبھی کہا کہ میں نے نہیں مرنا. ابھی اللہ نے طاقت دے رکھی ہے تو آپ کی خدمت کر رہا ہوں. 32 برس کم نہیں ہوتے ہیں. لیکن بہرحال میں پورے پاکستان میں خاص طور پہ لاہور کو, کیونکہ لاہور میں پروگرام ہوتا ہے, یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر کوئی نوجوان لڑکے لڑکیاں اس میں شوق رکھتے ہوں, ذوق رکھتے ہوں اور وہ اس طرف کچھ سیکھنا چاہتے ہوں تو وہ ہم سے ٹیلی ویژن پر دن میں آ کے دفتری اوقات میں مل لیں, پروگرام مینیجر سے مل لیں, پروگرام پروڈیوسر سے مل لیں, وہ راؤ صاحب ہیں یا وہ آغا ذوالفقار جی ایم ہیں, کہ جی ہم چاہتے ہیں آپ ہمارا ٹیسٹ لے لیں. تو نئے لوگ اسی طرح آتے ہیں. ایک جو پانی احمد راہی کہتا ہے نا کہ جو پانی اج پتڑوں لنگیا او نہ ہوندا پل کے, بیڑی دا پور ترنجن دیاں کڑیاں پھر نہ بیٹھن رل کے. ہم نے کب تک بیٹھے رہنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اس کو لائیو کیا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ یہ کوئی ڈسکشن تو ہے نہیں کہ 3 پڑھے لکھے دوست اور ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوں اور وہ ان کو پتا ہو کہ ہم اس وقت دنیا کے سامنے ہیں تو وہ کوئی ایسی بات نہ کریں, ایسا ایکٹ نہ کریں. یہ تو لاہور ہے, ہجوم ہے, ہمیں نہیں پتا کس کے پاس کون سا پاس کیسے پہنچا, کون کس شاخ کا پھول ہے, کس کو کہاں کا پانی ملا ہے. لاہور ہے, زندہ دلوں کا شہر ہے. تو اور پھر یہ کہ ایک ایک سوال لے کے 10-10 منٹ گھومتا ہوں تب یہ علامہ جواب دیتے ہیں. تو یوں 3 گھنٹے تو میں آپ کو یوں باندھ کے نہیں بٹھا سکتا. یہ ذرا مشکل ہے کہ یوں عوامی شو بغیر کسی ریہرسل کے لائیو اس کو کر دیا جائے, یہ مشکل ہوگا جی. اور دوسرا آپ نے کہا کہ مجید امجد اور مختار صدیقی, ان کے اشعار اکثر پڑھتا ہوں, اور بھی ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے. لیکن اب ایک اردو زبان جہاں جہاں بھی سمجھی اور بولی جاتی ہے, جناب شہزاد احمد شہزاد کا نام وہاں گونجتا ہے, اس لیے کہ اردو کے محترم ترین شاعروں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. اور وہ دونوں تو خاک میں خاک ہو چکے. لیکن میرا ایک یقین ہے, آپ اسے میری کم علمی بھی کہہ سکتے ہیں, کہ انڈو پاک میں نظم کا مجید امجد سے بڑا شاعر ابھی تک پیدا نہیں ہوا.
اور مختار صدیقی بھی اپنے لہجے کے بڑے باکمال شاعر تھے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ادب کی بات ہے. جو جیسی جس کے دھیان میں آئی، یہ کنارا چلا کہ ناؤ چلی، کہیے کیا بات دھیان میں آئی. مجید امجد مجھے اچھا لگتے ہیں، میں نے ان کو بڑے غور سے پڑھا ہے، بچپن سے پڑھتا آیا ہوں، سنتا آیا ہوں. میں بھی ساہیوال میں تھا، وہ بھی ساہیوال میں تھے. ان کے ساتھ مجلسیں بھی ہوئیں، ان کی باتیں بھی سنی، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، اسٹیڈیم ریسٹورنٹ میں. مختار صدیقی ٹیلی ویژن میں تھے، ریڈیو میں تھے، ان کو بھی ان کی صحبت کا اثر بھی ہوا. تو مجھے یہ اچھے لگتے ہیں. اور لیلا تو وہی ہے جس کو مجنو چاہے، بس سیدھی سی بات ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں.